بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز مضر ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جیسا کہ 2-3 دن سے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی ایک روایت کے مطابق، اور ان میں سے ایک مخلوق کو بھی اللہ پاک نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 18,000 میں میں اور آپ جو ایک قسم ہے، ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ تو میری آپ کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا، اور اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 راستے بنائے۔ اوامر پر چل کر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں گے اور نواہی سے بچ کر اللہ کی ناراضگی سے بچیں گے۔ تو اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا، یہ 2 راستے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جتنے بھی اوامر ہمیں دیے ہیں، اس میں سے نماز پڑھنے کے لیے بھی حکم دیا، روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، حج عمرہ کرنے کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا، یہ تو عبادات کے قبیل سے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اندر کی کیفیات ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا بھی حکم دیا، اللہ نے شکر کرنے کا بھی حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا بھی ہمیں حکم ملا۔ تو جو اوامر ہیں ان میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ ہم لوگ عام طور پر اپنی آنکھوں سے جس کو نفع دیکھتے ہیں، نفع سمجھتے ہیں اپنی عقل سے، اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جو آنکھ سے دکھ رہا ہے وہ نفع نہیں، وہ دھوکہ ہے۔ جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہ نفع نہیں، وہ دھوکہ ہے۔ نفع تو وہی ہے جو اللہ نے بتلایا، یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سجھایا، وہ ہے نفع۔ مثلا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ نکالو، صدقے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ صدقہ نکالو، صدقے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ اور قسم کھا کے یہ بات فرمائی۔ تو ہماری عقل تو یہ کہہ رہی ہے 100 روپے میں سے 5 روپے صدقہ نکالا تو 95 بچے، 5 خرچ ہوئے تو گھٹ گیا۔ ہمارا گنت، ہمارا ریاضی، ہمارا میتھ، ہماری فہم تو یہ بتا رہی ہے کہ اس سے گھٹتا ہے، صدقہ نکالنے سے مال گھٹتا ہے۔ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ تو خدا کی قسم ہمارا گنت، ہمارا ریاضی، ہمارا حساب کتاب سب فیل۔ اللہ نے فرمایا بڑھتا ہے تو بڑھتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑھتا ہے تو بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ اور اس کو زبان سے نہیں بتایا جا سکتا، اس کو تو کر کے دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے 5 روپے صدقہ نکالا، 100 روپے ہدیے میں کہیں سے آیا، 5 روپے صدقہ نکالا، اللہ نے تجارت میں برکت عطا فرمائی، زراعت میں برکت عطا فرمائی، جی تو نکالا تھا کیش، اور برکت آئی نہ جانے کس کس انداز میں۔ بہرحال اسی طرح ہماری فہم، ہمارا تجربہ، ہماری آنکھیں یہ کہہ رہی ہیں بینکوں سے سود لو، ہمارے آس پڑوس کے دوسرے برادران وطن ڈیولپ ہو رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے؟ ہم بھی ایسے کریں جیسے وہ انسان، ایسے ہم انسان۔ وہ اگر سود لے کر، بینک سے لون لے کر وہ اگر ڈیولپ ہو رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے پڑوسی ہیں۔ ہمارے بھی 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں ہیں، جی وہ بھی گوشت پوشت کے بنے، ہم بھی گوشت پوشت کے بنے، وہ بھی اسی دھرتی پہ پلانٹ پر رہتے ہیں، ہم بھی اسی دھرتی پہ رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں
اللہ رب العزت نے مشرک کی ترقی، نافرمان کی ترقی، کافر کی ترقی اللہ نے سود میں رکھی ہے، مومن کی ترقی نہیں، مومن کی ترقی سود میں نہیں۔ اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے، ہر مخلوق کی غذا الگ الگ انداز کی ہے۔ خنزیر ہے، پاخانہ کھاتا ہے، تگڑا ہوتا ہے۔ خنزیر پاخانہ کھاتا ہے، تگڑا ہوتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی بکری کہے کہ میں جس محلے میں رہتی ہوں اسی محلے میں یہ رہتا ہے، یہ پاخانہ کھاتا ہے، تگڑا ہو رہا ہے، میں بھی کل سے شروع کروں گا، تو بکری کی غذا پاخانے میں نہیں ہے، مر جائے گی۔ بکری کی غذا کس میں ہے؟ حلال پاکیزہ رزق میں، حلال پاکیزہ چارے میں، سب چارے میں، خشک گھاس میں اللہ نے اس کی غذا رکھی ہے، پاخانے میں نہیں رکھی۔ وہ یہ کھائے گی تو ڈیولپ ہوگی، طاقتور ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح مومن کی ترقی اللہ پاک نے حلال میں رکھی، حرام میں نہیں رکھی، کافر مشرک کی حرام میں رکھی، وہ ترقی کرتا ہے۔ تو ہم کسی کی دیکھا دیکھی حرص میں آ کے وہ کام نہ کریں، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا وہ کریں۔ ہم جس کو نفع سمجھ رہے ہوں، عام طور پر لوگ بہت جلدی دھندے بدلتے، پیشے ذریعے معاش بدلتے۔ مثلا کپڑے کی دکان ہے، اب کپڑا کچھ دن چلایا، پھر سوچا یار کپڑے کی دکان ٹھیک نہیں ہے، کولڈ ڈرنک کی دکان جو ہے یہ ٹھیک ہے، دیکھو فلاں کے یہاں لائن لگی ہے۔ کسی نے چائے کا ہوٹل کھولا، میں بھی چائے کا کھولتا ہوں، اس لیے کہ اس کی بہت بکتی ہے، دن میں 2-4 گاہک آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ذات حق پر توجہ نہیں رکھی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا، اللہ کا جو نظام ہے اس پہ بھروسہ نہیں کیا، اس نے ظاہری تدبیروں پہ بھروسہ کیا۔ حرص آ گیا اس کے اندر کہ فلاں اس میں ترقی کر رہا ہے، میں بھی کروں گا تو مجھے بھی ترقی ہوگی۔ بھائی ہر ایک کی اللہ رب العزت نے ترقی الگ الگ کاموں میں رکھی۔ تو جو اب یہ جو آپ کپڑا بیچنا بند کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ دوسرا کام کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا کیا کپڑے کی ضرورت ختم ہو گئی؟ لوگوں نے اب کپڑا پہننا چھوڑ دیا؟ ایک تو یہ ایشو ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ فیشن آؤٹ ہو چکا، یعنی اس کام کی اب ضرورت لوگوں کو رہی نہیں۔ جیسے کسی زمانے میں جگہ جگہ پر یہ ایس ٹی ڈی بوتھ تھے، ٹیلی فون نا، چھوٹے چھوٹے غسل خانے جیسے ہوتے تھے، اس پہ ایس ٹی ڈی، آئی ایس ڈی، یہ سب پی سی او لکھا رہتا تھا۔ جی غسل خانے ہی تھے وہ، اس لیے کہ غسل خانے کو انگریزی میں کہتے ہیں باتھ روم، وہ ہوتا تھا باتھ روم، اس میں بات ہوتی تھی، اس لیے میں نے غسل خانہ کہا۔ اب اس میں کھڑے ہوتے تھے اور بات کرتے تھے۔ اب کسی زمانے میں ایس ٹی ڈی، آئی ایس ڈی کے لیے جانا پڑتا تھا کسی جگہ پر، لوکل فون ہر ایک کے پاس ہوتے تھے یا لینڈ لائن تھی۔ اب یہ موبائل ایجاد ہوا، اس میں ایس ٹی ڈی بھی ہے، آئی ایس ڈی بھی ہے، پی سی او بھی ہے، سب کچھ ہے، ہر ایک بچے کی جیب میں ہے، عورت مرد سب کی جیب میں ہے، کیا امیر کیا غریب سب کی جیب میں سارے کنیکشن ہیں۔ تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ بھائی مجھے ایس ٹی ڈی بند کرنی ہے، کوئی مشورہ کرے، بالکل بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اب اس کی ضرورت رہی نہیں۔ لیکن فی نفسی کپڑا پہنا جا رہا ہے، کپڑا پھاڑا جا رہا ہے، کپڑا سیا جا رہا ہے، کپڑا بنایا جا رہا ہے، پھر آپ کپڑا کیوں بند کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، آپ لالچ میں آ گئے، آپ کے اندر حرص آ گئے کہ فلاں بہت ترقی کر رہا ہے میں بھی اس پہ کروں، تو اس کی ترقی اس میں لکھی ہے، اور آپ کی جو ترقی نہیں ہو رہی تو آپ ذرا کچھ اور ریزن تلاش کریں۔ اعمال میں کوئی بد پرہیزی تو نہیں ہو رہی، جھوٹ تو نہیں ہے، اور معاملہ تو نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر انہی کیفیتوں کے ساتھ آپ وہ کام بھی کریں گے تو اس میں بھی آپ بھٹا بٹھائیں گے، وہ بھی نہیں چلے گا آپ کا، پھر کیا کریں گے؟ پھر کچھ بدلیں گے۔ تو دھندا بدلنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب دھندا بدلتا ہے آدمی تو ذات حق کی طرف توجہ ہٹ کر کئی مطلب پیشے کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے کہ دیکھو بچہ جب ماں کی گود میں لیٹا ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے آسمان کی طرف، اوپر کی طرف، تو اللہ تعالیٰ زبان حال سے گویا اس کو ایک پیغام دے رہے ہیں، اے میرے بندے، اے چھوٹے سے مننے، اے میرے بندے، تیری نظر ہماری طرف ہے، جی تیرا پیٹ چھوٹا سا ہے، تیرے لیے رزق کے 2 چشمے ہم نے ماں کی چھاتی سے جاری کر دیے، 2 چشمے، اگر تو بڑا ہونے کے بعد بھی نظر ہم پہ ہی رکھے، آج 2 چشمے جاری کیے، کل 100 چشمے جاری کر دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور پھر یوں کھڑا ہوتا ہے
تو نظر ذات حق سے ہٹ کر اسباب پہ جاتی ہے، اسباب پہ نظر جاتی ہے۔ اور ابو بھی بائک پہ بٹھاتے ہیں، بس اب شوق بائک پہ بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں دکان پر، اور وہاں بھی گود میں بٹھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہا ہے بچہ غور سے، کیونکہ بچہ سراپا کان اور آنکھ ہوتا ہے بچپن میں، بس دیکھتا ہے سنتا ہے، دیکھتا ہے سنتا ہے، بولتا کچھ نہیں۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ گاہک آ رہے ہیں، وہ کچھ آرڈر دے رہے ہیں، ابا وہ سامان اٹھا کے دے رہے ہیں، وہ پیسے دے جاتے ہیں اور پیسے پھر وہ گلے میں رکھتے ہیں۔ پھر جب ابا وہاں سے ریٹرن ہوتے ہیں تو وہ پیسے اپنی جیب میں بھر کر گھر پہ لاتے ہیں، اور پھر اسی بچے کی موجودگی میں اس کی ماں کو دیتے ہیں، ماں اٹھا کے رکھتی ہے۔ پھر جب جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ذرا پیسے دو، تو ماں پیسے دیتی ہے۔ پھر وہ کھلونا دلا کے لاتے ہیں، ہمیں آئس کریم دلا کے لاتے ہیں۔ تو بچے کی مینٹلٹی اور فہم کیا بنتی ہے کہ دکان پیسے دیتی ہے، پیسے ابا گھر پہ لے کے آتے ہیں، امی کے پاس جمع رکھتے ہیں، جب ابو کو ضرورت ہوتی ہے تو امی سے مانگتے ہیں اور ابو چیزیں لا کے دیتے ہیں، تو پیسہ کام بناتا ہے، اور وہ پیسہ کبھی ابا کے پاس ہوتا ہے کبھی امی کے پاس، لہذا ضد کرو کسی سے بھی مل جائے گا، اور اس کا ذہن یہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ماحول سے آدمی کا یقین بنتا ہے، ماحول سے آدمی کا ظاہر و باطن بنتا ہے، جیسے ماحول ہوگا اس طرح سے ڈیولپ ہونا شروع ہوگا۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں اوامر کا حکم دیا، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اسباب پہ بھروسہ نہ کریں۔ اسی طرح یہ جو آپ دھندے پیشے لے کر بیٹھے ہیں، آپ جو پیشہ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے آپ اس کو کریں، اجملوا فی طلب پر عمل کریں۔ آپ نے کوئی ذریعہ تو اپنا رکھا ہے نا، ذریعے میں تاثیر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے روزی عطا فرمائیں گے جس طرح سے پرندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، تھوڑی سی اڑت پھرت اور چلت پھرت میں جہاں اترتے ہیں اللہ پاک ان کو آسانی کے ساتھ ایزیلی روزی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب شام کو وہ لوٹتے ہیں اپنے آشیانوں کی طرف تو آپ دوربین لگا کے بیٹھ کے دیکھیے کہ کسی کی پنجوں میں کوئی گیہوں کی بالی ہو، کوئی غذا ہو، کوئی پارسل لے کے جا رہے ہو، اس کی چونچ میں کوئی پارسل ہو، کچھ خالی ملے، اس لیے کہ ان کے پیٹ پپوٹے بھرے ہوئے اور ان کو یقین اس بات کا کہ کل کا رب موجود ہے، جب کل آنکھ کھلے گی تو وہ رب پھر موجود ہے، وہ پھر روزی دے گا۔ کیا بھروسہ اللہ کی ذات، کیا اعتماد ہے۔ تو اگر مومن بندہ بھی، محبوب فرما رہے مومن بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا اعتماد کرے جیسا کہ اعتماد کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے روزی عطا فرمائیں گے جیسے پرندوں کو معمولی سی چلت پھرت اڑت پھرت میں عطا فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے پرندے کسی کی گدھا مزدوری نہیں کرتے، کسی کی نوکری چاکری غلامی نہیں کرتے، بلکہ حدیث تو کہا کرتا ہے کہ 18,000 مخلوق میں صرف ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے جو پیسہ کما کر کھاتا ہے، باقی کوئی جانور ایسا نہیں ہے، کوئی پرندہ ایسا نہیں جو پیسہ کما کر کھاتا ہو۔ اگر کسی نے گھوڑا گاڑی لگا رکھی ہے، اس سے پیسے کما رہا ہے تو اس سے بھی وہ گھوڑا نہیں کھا رہا، ایک چلانے والا کھا رہا ہے۔ کسی نے شیر پال رکھا ہو اور پنجرے میں بند کر کے ٹکٹ لگا رکھا ہو تو اس سے بھی پیسہ یہی کما رہا ہے، وہ پیسے سے نہیں کھا رہا۔ اللہ رب العزت نے اس کی غذا تو سبحان اللہ پھیلا دی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان سے کئی سو گنا زیادہ کھانے والی مخلوق ہیں لیکن ایک پیسہ نہیں کماتے، اور انسان کا حال ہے کما کما کے تھکتا ہے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ تو اللہ پاک نے جہاں ہمیں دوسرے احکام دیے، جہاں دوسرے اللہ پاک نے ہمیں آرڈرز دیے، امر دیے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب یہ توکل ہے کیا چیز، اس کو ذرا سمجھیں۔ توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ کیسے بھروسہ کرنا؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا نہیں۔ اسباب کی دنیا میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، چھونے پکڑنے کے لیے اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے اور پوری ترتیب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن عطا فرمایا، فہم عطا فرمائی، اس کو کام میں لائے۔
اور اس کو کام میں لا کر اپنی فہم کو اور اپنی تدبیروں کو سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ نظر اللہ کی ذات پہ رکھے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ اسباب اختیار کر کے اسباب کو مؤثر نہ سمجھنا، بلکہ مسبب الاسباب کو مؤثر سمجھنا۔ تو اسباب اختیار کر کے نظر اللہ کی ذات پر رکھنا، یہ ہے توکل۔ نظر اللہ کی ذات پر رکھنا، یہ ہے توکل، یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ تو اسباب کی دنیا میں سب سے آسان سبب، بندے کے پاس سب سے آسان سہل الحصول کون سا ہے؟ دعا۔ آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، دکان ڈالنا چاہ رہے ہیں، کوئی کاروبار کی فیکٹری ڈالنا چاہ رہے ہیں، زراعت کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ جی میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ آپ اس میں برکت عطا فرما دیجئے اور کام پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ سب سے پہلے دعا، ٹھیک۔ دعا کے بعد اب اسباب اس کے جمع کریں، مشورہ کریں جی، اور اسباب جمع کریں، اور اس دوران بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی دعا توجہ اللہ کی طرف رکھیں، دعا جاری رکھیں، پھر اسباب اختیار کریں۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اب نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ مثلا آپ کو دکان، مارکیٹ میں دکانیں بنی، آپ نے ایک دکان اس کو کرائے پہ رکھ لی یا خرید لی۔ اب اللہ سے دعا کی کہ پیارے اللہ اس دکان میں کچھ مال ڈالنا چاہتا ہوں، مثلا کپڑا ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے، پیارے اللہ اس میں آپ مجھے برکت عطا فرمائیں۔ اب آپ نے اس کا کلر کروایا، ڈیکوریشن کروایا جی، اس کا گلہ بنوایا، کاؤنٹر بنوایا، یہ سب بننے کے بعد پھر مال رکھا، بس یہاں تک آپ کا اختیار تھا، آپ نے اختیار پورا کر لیا۔ اب آپ کا کام ہے روزانہ نماز پڑھیں پابندی سے اور بسم اللہ کر کے شٹر کھولیں، اور جب یہ شٹر کھولیں تو اس میں بھی نیت یہ ہو، پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے مجھے نماز کا حکم دیا، نماز ادا کی میں نے مسجد میں، اسی طرح اللہ پاک آپ نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا، رزق حلال کمانے کے لیے میں دکان پر آیا ہوں، شٹر کھول رہا ہوں، جس طرح وہ حکم میں نے پورا کیا، اللہ اب یہ حکم پورا کرنے کے لیے آیا۔ تو اگر دن بھر میں ایک پیسے کی بھی کمائی نہ ہو تو اللہ کا حکم پر پورا کرنے کا اجر تو ملے گا، لہذا آپ دکان کھول کے بیٹھ گئے، دکان کھول کے آپ بیٹھ گئے۔ اب اتنا آپ کا اختیار تھا، بس خلاص، اب آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، کچھ بھی کرتے رہیں فون چھوڑ کر۔ میرا ایک شہر جانا ہوا، لوگوں نے کہا حضرت بندی بہت ہے اور ہر آدمی اپنی دکان پہ بیٹھا ہے۔ میں نے دیکھا کسٹمر واقعی بہت کم تھے، مارکیٹ میں ہول سیل کی مارکیٹ تھی، لیکن فارغ کوئی بھی نہیں تھا، ہر آدمی مصروف تھا فون میں، سب لگے ہوئے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے اس بلا سے۔ تو ہمارے اختیار میں بس اتنا تھا، اب اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اب اللہ کا کام ہے لوگوں کے دلوں میں سامان کا تقاضا پیدا کرنا اور لوگوں کے قدم آپ کی دکان کی طرف متوجہ کرنا، یہ اللہ کا کام۔ تو جتنا ہمارا کام ہے ہم اتنا کام کریں اور نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، سمجھ گئے؟ تو اسباب اختیار کریں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں جی، یہ ہے توکل۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ کئی مرتبہ ہم اسباب شاندار سے شاندار استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، ہم اگر غلہ چاہیے زمین کو جوتیں، زمین کو بوئیں، اس میں کھاد ڈالیں، پانی ڈالیں، نظر اللہ کی ذات پر رکھیں۔ بہترین آپ نے بیج کا انتظام کیا، بہترین کھاد کا انتظام کیا، بہترین جتائی کا انتظام کیا، بہترین بوائی کا انتظام کیا، لیکن یہ نہ سوچے سب ساری بہترین چیزیں ہیں تو فصل بھی بہترین ہوگی، نہیں، وہ اگانا اور اس کا دینا تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ جس نے زمین کے اندر یہ صفت رکھی کہ آپ اس کے اندر لوہے کی سلاخ کو اگر گاڑ دیں تو ایک مہینے میں کچھ بھی نہیں ملے گا، گلا کر خاک کر دے گی، لیکن اسی اللہ نے اس زمین کو مکلف کیا کہ اگر ایک دانہ آپ زمین میں ڈال رہے ہیں تو زمین کو مکلف کیا، خبردار اس کو 100 دانے کر کے واپس لوٹانا ہے میرے حکم سے۔ تو گیہوں کا ایک بیج ڈالا، 100 دانے کر کے اس نے واپس لوٹائے، مکئی کا ایک دانہ ڈالا آپ نے، 100 دانے کر کے اللہ نے واپس لوٹائے۔ لیکن وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کئی مرتبہ اتنی بارش ہوتی ہے بوائی کے بعد کہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے کھیت میں اور وہ سارا کا سارا بیج گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے پانی کی کثرت کی وجہ سے۔ اور کئی مرتبہ اللہ پاک بارش کی آمد پر لوگوں نے جتائی کی، بوائی کی
اور یہ سوچا کہ بس 2-4 دن میں بارش آ جائے گی، لیکن بارش نہیں آئی، اتنی تیز دھوپ پڑی، اتنی تیز دھوپ پڑی، اتنی تیز دھوپ پڑی کہ وہ دانہ جل کر خاک ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ معلوم ہوا نظر اللہ کی ذات پہ رکھے، اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اسباب پہ بھروسہ نہ کرے، مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرے۔ تو اسباب اختیار کرتے ہوئے نظر اللہ کی ذات پہ رکھے، یہ ہے توکل۔ کتنے نظر اللہ کی ذات پہ رکھے؟ اس کی کوئی حد نہیں، ہمیشہ نظر اللہ کی ذات پہ رکھے۔ دعا کہ اللہ بھوک لگ رہی ہے، اللہ جی بھوک لگ رہی ہے، آپ مجھے بریانی کھلائی، دعا قبول ہو گئی۔ بریانی کہیں سے گزر رہا تھا، کسی نے ہاتھ پکڑا، کہاں جا رہے ہو جی؟ سفر پر، کھا کے جاؤ۔ بریانی کے دیکھتی بٹھا دیا، اب پوری ہو گئی دعا، جی دعا پوری ہو گئی۔ اب بریانی کا انتظار ہے، بریانی آ گئی سامنے، اب تو بس ہاتھ اور منہ کی کشتی کرنا باقی ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ چھوڑ دیں؟ نہیں، ابھی بھی بھروسہ اللہ ہی کی ذات پہ کریں، اس لیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ بنے بنائے لقمے کو منہ تک پہنچا کر واپس کر دیں۔ یہ مطلب ایسا ہوا کہ کھانا والے کھانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، کسی نے منہ میں لقمہ ڈالا تھا، کوئی ڈالنے والا تھا، اتنے میں خبردار کوئی بھی منہ میں اس کو لقمے کو نہ ڈالے۔ ڈھکن کھولا تو چھپکلی مری ہوئی تھی دیگ میں، تو جس نے منہ میں تھی اس کو بھی نگل، اور جو نگل گیا تھا اس نے بھی طے کر دی۔ تو دیکھیے ہاتھ کے لقمے، جی اللہ وہ ذات ہے، جی اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ وہ ہاتھ کے لقمے چھین سکتا ہے، نوالوں کی لذت کو چھین سکتا ہے۔ تو کتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں؟ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اچھا کھا لی، اب تو کوئی بھروسہ نہیں کرنا، پیٹ بھر گیا؟ نہیں، اب بھی بھروسہ کرو اللہ کی ذات پر، اس لیے کہ اس کو نکالنا بھی تو ہے۔ اگر پیشاب پاخانے کا بند لگ گیا تو کیا ہوگا؟ معلوم ہوا مومن بندہ توکل سے اس کا مفر نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ہمیشہ اس کو اعتماد کرنا ہے، اللہ کی ذات پر ہمیشہ اس کو بھروسہ کرنا ہے۔ تو یہ توکل یہ بہت اہم سبق ہے دوست۔ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے، اسباب کے دائیں بائیں ہوتے ہوئے، جی اسباب کے ریل پیل ہوتے ہوئے ہم مست نہ ہوں، اللہ کی ذات سے غافل نہ ہوں۔ ساری کی ساری فیملی نے ٹکٹ بنائے کسی ریسورٹ کے، آن لائن بک کر لیا، گاڑیوں کے قافلے تیار، بہترین پکوان تیار، جولی قسم کے ساتھی تیار، انجوائے کے لیے بالکل دل دماغ تیار، جی اور گاڑیاں بھی نکلنے والی تھی کہ ایک دم سے خبر آیا فلاں حادثہ ہو گیا، اگر خاندان میں فلاں حادثہ ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، جا پائے گا کوئی؟ ساری آن لائن بکنگ کینسل، اور ٹرم یہ تھی کہ بھائی ایک مرتبہ بکنگ کر دیں گے تو پیسے واپس نہیں، تو پیسے بھی گئے، ساری تیاری گئی اور ساری خوشیاں بھی گئی اور سب روتے دھوتے ہو گئے۔ معلوم نظر اللہ کی ذات پہ رکھے، نظر اللہ کی ذات پہ رکھے۔ اسباب شاندار سے شاندار استعمال کریں، لیکن اسباب کی ریل پیل میں آ کر اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو، اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر اسباب ہمارے ہوتے ہیں شاندار جاندار اچھے ہوتے ہیں، جی تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور اسباب کمزور ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ کو بہت اچھی طرح یاد کرتے ہیں۔ مثلا سفر کرنا ہے، گاڑی ہے بالکل نئی قسم کی، ابھی اس کا ریبن بھی نہیں کٹا، گاڑی نئی ہے، اور ساتھی بھی بڑے جولی قسم کے ہیں، اور دونوں جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی ہیں، مزے مزے سے سفر کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، سواری میں بیٹھنے کی دعا بھی بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی بہت اچھی ہے، گاڑی پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں۔ اور گاڑی ہوئی اگر کمزور، ٹائر بھی اس کے گھسے ہوئے، اسپیئر ویل بھی اس میں پنچر پڑا ہوا، اور ڈیزل بھی ہے تھوڑا سا، اور پیسے بھی پورے نہیں ہیں، اب حادثات سے بچنے کی جتنی دعائیں یاد ہوتی ہیں سب پڑھتے ہیں کہ عافیت کے ساتھ منزل پہ پہنچ جائے۔ جو بھی فون کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی ذرا ایک درخواست ہے، آپ کی بات میں سنتا ہوں، پہلے میری سن لیں، میں سفر میں نکلا ہوں، دعا کرنا اللہ عافیت سے پہنچا دے۔ جی ضرور دعا کریں۔ ہاں اب سنائیے جی، یہ کیا مطلب؟ یہ تو ابن الوقتی ہے، جیسے جیسے حالات ویسے ویسے ہم چلے، ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے۔ نہیں، حالات چاہے ایسے ہوں چاہے ایسے ہوں، حالات چاہے اچھے ہوں یا خراب ہوں، ہر صورت میں ہم اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ کر رہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو کر رہیں۔ مصرف الاحوال ذات اللہ کی ہے، حالات آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جاتے بھی اللہ ہی کی طرف۔ اسی سے دوستی یاری کیوں نہ کر کے رکھیں، اسی کا دامن مضبوطی سے تھام کے کیوں نہ رکھیں،
اسی سے رشتہ مضبوط بنا کے کیوں نہ رکھیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات پہ ہم بھروسہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سبب دوستو جس طرح 2 اور 2 4 ہوا کرتے ہیں یقینی طور پر، جی 2 اور 2 4، اس طرح سے ہم ایسا مضبوطی سے دل میں بٹھا لیں کہ اسباب پہ ہمیں بھروسہ نہیں کرنا، اصل تو اسباب کے خالق و مالک پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اسباب ہمیں ضرور اختیار کرنے ہیں، اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں۔ بھائی کوئی نوجوان بچہ ہے، سب سے رو رو کے کہہ رہا حضرت دعا کرنا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے خوبصورت سا، تو کہ بیٹا آپ کی شادی نہیں، شادی تو نہیں ہوئی، تو بیوقوف ہے، دماغ خراب کر، جب شادی نہیں ہوئی تو کیا مور کے آنسوؤں سے بچے پیدا ہوں؟ ہتھیلی رگڑنے سے بچے پیدا ہوں؟ اور کس کے ہوں گے جب جو اس کا ذریعہ ہی نہیں ہے؟ اسی طرح نکاح کر لیا ہے اور مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، بیوی رہتی ہے کینیڈا میں، خود رہتا ہے ہندوستان میں، دعا کرنا حضرت 2 سال ہو گئے ہیں نکاح کو اور کوئی اولاد نہیں ہے، دعا کرنا اللہ اولاد عطا فرما۔ بیوی کہاں ہے؟ کینیڈا میں۔ کتنے وقت میں ملتے ہیں؟ 2 سال ہو گئے اب تک نہیں ملے، تو کیسے ہوگی اولاد؟ اولاد سے زیادہ اس بات کی دعا کراؤ کہ اللہ وہاں جانا نصیب ہو جائے، اس کا آنا نصیب ہو جائے۔ بات کا مرحلہ بعد میں، تو ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اسباب اختیار کرنے ہوں گے۔ اسباب اختیار کر کے پھر یہ نہ سمجھیں چلو بیوی سے ملاقات تنہائی کی ہو گئی، بیوی آ گئی، بیوی سے تنہائی کی ملاقات ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب یہ نہ سمجھے کہ یقینی طور پر اولاد ہو گئی، نہیں، وقت کے نبیوں کی اولاد نہیں ہوئی، نکاح تھے نہیں ہوئی، جی اللہ کی مرضی۔ ازواج مطہرات امہات المومنین بہت سی اولاد تھی، بہت سو کے نہیں۔ معلوم ہوا یقینی طور پر بیوی کے ہونے سے اور میاں بیوی کے آپس میں ملاپ سے یقینی طور پر اولاد کا اللہ پاک نے وجود اپنے ہاتھ میں رکھا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اولاد عطا فرما دے۔ معلوم ہے ہم اسباب کو تو ضرور اختیار کریں، شاندار سے شاندار اسباب اختیار کریں، لیکن نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ مسبب الاسباب ہیں، مصرف القلوب وہ ہیں۔ آئیے میں اپنا سبق مضبوط کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تھے، ہاتھ میں عصا تھا۔ قرآن پاک میں ہر مہینے آپ جب بھی قرآن پاک پورا کرتے ہوں گے اس واقعے کو آپ پڑھتے ہوں، قرآن پاک میں واقعہ درج ہے، پڑھا بھی ہوگا، پڑھیں گے بھی، سنا بھی ہوگا، سنیں گے، صبح قیامت تک سنیں گے جب تک قرآن پاک ہے، بار بار سنیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سبق کیا دے رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تھے، ہاتھ میں عصا تھا۔ اللہ پاک نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، پیارے اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے۔ بات تو ختم تھی نا، پوچھنے والا کوئی ننھا سا بچہ تو نہیں تھا، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتا ہے۔ پوچھنے والے اللہ تھے جو پوچھنے سے پہلے لاٹھی سے بھی واقف تھے، بلکہ لاٹھی کے خالق تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی واقف تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خالق تھے، لیکن پھر بھی پوچھا اللہ پاک نے۔ دیکھیں موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ تو میری لاٹھی ہے۔ اور لاٹھی کہہ کے خاموش نہیں بلکہ لاٹھی کے فوائد پر چھوٹی سی تقریر کی اللہ کے سامنے۔ اللہ یہ لاٹھی ہے اور اس کے ذریعے اس پہ میں ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں درختوں پہ اس کو مار کر پتے گراتا ہوں، میری بکریاں چرتی ہیں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے اور بھی بہت سے فوائد بھی ہیں، بڑے کام کی چیز ہے یہ۔ اللہ پاک نے فرمایا القی یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو چھوڑ دو۔ اب یہی سوال کر سکتے تھے پیارے اللہ آپ نے پوچھا کیا ہے، میں نے جواب دیا، جب میں نے جواب دیا تو آپ کہہ رہے اس کو چھوڑ دو، تو کیا میرا جواب اچھا نہیں لگا؟ میرا جواب معقول نہیں تھا؟ تو جیسے اللہ نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی حکم دے تو اس کو فوراً مان لینا چاہیے، مان لیا، چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو سانپ بن گیا، لہراتا ہوا، چلتا پھرتا، زندہ جاوید، جی سانپ بن گیا۔ جب سانپ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سانپ سے ڈر گئے، معلوم ہے وقت کا نبی بشر ہوتا ہے، اور بشر کی یہ صفات ہے، خاصے ہیں کہ وہ خوشی کی چیز سے خوش ہوتا ہے، غمی کی چیز سے غمگین ہوتا ہے، خوف کی چیز سے خوف کھا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جی بہادر، قوی الجثہ، قوی الہمت آدمی جب وہ ڈر گئے، اس کا مطلب یہ کہ بشر تھے اور بشر کا اعلیٰ فرد تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، دیکھو وہ جو صرف ڈرے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ پاک نے بھی ڈر کی تصدیق کی کہ آپ ڈرو مت،
ڈرے تھے تبھی تو کہا ڈرو مت، لا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اپنی اصل حالت میں کنورٹ کر دیں گے، اصل حالت میں یعنی لاٹھی کی شکل میں منتقل کر دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور ایک لمحے کے لیے یقیناً یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ سانپ ہے۔ اب عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ پکڑنا مت، جو دوست تھا وہی دشمن بن گیا، جو ویپن تھا وہی خطرناک چیز بن گیا۔ اس قسم کے سانپوں سے اسی عصا سے تو نمٹتے تھے اور آج وہی سانپ بن گیا، اب اس سے نپٹیں گے کیسے؟ عقل کہہ رہی ہے کہ سانپ ہے کیونکہ خوف آ رہا ہے، سانپ ہے، اور اللہ کہہ رہے ڈرو مت، پکڑ لو جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کی اور ڈر کی اور عقل کی نہیں مانی، بلکہ اللہ کی خبر کی مانی۔ اللہ نے کہا پکڑ لو، فوراً پکڑ لیا، جیسے پکڑا تو اللہ پاک نے اس کو عصا کی حالت میں منتقل کر دیا۔ معلوم ہوا اگر کہیں ہماری عقل کچھ اور کہہ رہی ہو اور اللہ کی ذات کچھ اور کہہ رہی ہو، ہم اپنی عقل کی نہ مانیں، اللہ کی ذات کی مانیں، ہم اللہ کے حکم کی مانیں، ہم اپنی عقل کی نہ مانیں۔ یہ ایک سبق مل رہا ہے اس سے۔ چنانچہ لاٹھی جیسے پکڑی، جیسے وہ اژدہا پکڑا، پکڑتے کے ساتھ ہی وہ فوراً لاٹھی بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے ہوں گے یقیناً لاٹھی کو دیکھ کر۔ اب یہاں تک آپ نے پڑھا اور پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک؟ لیکن اس سے ایک سبق مل رہا ہے۔ سبق کیا مل رہا ہے کہ اے موسیٰ خبردار، دیکھو ہم نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے لاٹھی کے فوائد ہمارے سامنے بیان کیے اور لاٹھی کو آپ نے فائدے والی چیز سمجھا۔ جب ہم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو اپنے حکم سے سانپ بنا دیا، تو سانپ کو دیکھ کے تم ڈر گئے اور سانپ کو تم نے نقصان والا سمجھا۔ پھر ہم نے جب کہا کہ اس کو پکڑ لو، ہمارے حکم سے تم نے اس کو پکڑ لیا اور ہم نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو لاٹھی کی حالت میں کنورٹ کر دیا۔ تو لاٹھی جب تم نے اس کو پکڑا اور وہ لاٹھی کی شکل منتقل ہو گیا تو سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، لاٹھی کو دیکھ کر تم خوش ہو گئے۔ اے موسیٰ خبردار، لاٹھی کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم چاہیں تو نفع دینے والی لاٹھی کو نقصان دینے والے سانپ میں منتقل کر دیں، اور ہم چاہیں تو نقصان دینے والے سانپ کو نفع دینے والی لاٹھی میں منتقل کر دیں۔ چیزوں کے اندر اثر نہیں ہے، ہمارے حکم کے اندر اثر ہے۔ بس ہم اس چیز کو، اس سبق کو اچھی طرح سے مضبوطی سے تھام لیں کہ اللہ رب العزت نے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں مکلف کیا ہے۔ ہم اسباب کو ضرور اختیار کریں، لیکن اسباب کے پیچھے نظر ہم اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ اصل مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اسباب کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے بغیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں اسباب کے بغیر۔ لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس پلانٹ پر رہتے ہیں، یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، لہذا یہاں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کو اپنے آنگن میں لگے ہوئے درخت کا آپ کو پھل چاہیے تو آپ کو پہلے آنگن میں درخت لگانا پڑے گا اور اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کی خاطرداری کرنی پڑے گی، کھاد کی شکل میں، پانی کی شکل میں۔ پھر اللہ پاک 3-4 سال کے بعد اس پہ پھول کھلائیں گے اور پھل لگائیں گے۔ تو پھل اپنے آنگن کے درخت کے کھانے کے لیے آنگن میں درخت لگانا ضروری، اپنا بچہ کھلانے کے لیے گود میں نکاح کرنا ضروری، اور نکاح کے بعد کے جو مرحلے ان سے گزرنا ضروری، میاں بیوی کی تعلقات قائم کرنا ضروری، تب اللہ اور نظر اللہ کی ذات پہ رکھنا ضروری، تب جا کے اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نظر ہم اللہ کی ذات پہ رکھیں، اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کریں۔ اب یہاں سے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، اسباب اختیار کرتے ہوئے، نظر اللہ کی ذات پر رکھتے ہوئے اور اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے جو بندہ توکل کرتا ہے، یہ توکل معتبر ہوتا ہے۔ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی نے ایک بہت بڑی خالی جگہ پر باؤنڈری وال کی، اس کے اندر شیڈ ڈالا، پھر اس کے اندر مشینریاں، فیکٹری اس نے ڈالی، اس کے اندر مشینریاں انسٹال کرائی۔ اس کے بعد اب مشین کو، فیکٹری کو اوپن کرنا ہے، تو اس نے ایک اعلان نکالا، مجھے اتنے مزدوروں کی لیبر کی ضرورت ہے اور اس ڈگری کے افراد کی ضرورت ہے، کسی کو جنرل مینیجر بناؤں گا، کسی کو میں سیلس مینیجر بناؤں گا، اور کسی کو میں واچ مین رکھوں گا، کسی کو آپریٹر کے طور پہ رکھوں گا، مشینری کو استعمال آپریٹ کرنے والا۔ اب اس نے یہ اعلان نکال کر سب کے انٹرویو لیے اور سب کی منظوری لے لی۔
جتنے افراد اس کو لینے تھے. اب اس نے ضابطہ بنایا کہ تنخواہ کا معیار یہ رہے گا اور ڈیوٹی اتنے گھنٹے کی رہے گی، اتنے بجے سے اتنے بجے تک. ٹھیک. اب اس میں جو یہ نوٹس بورڈ پہ لکھا کہ ڈیوٹی اتنے بجے سے اتنے بجے تک رہے گی اور تنخواہ یہ رہے گی، تو یہ جو تنخواہ، یہ جو ڈیوٹی اس نے طے کی ہے وہ کوئی مجبور نہیں ہے کہ وہ اسی طرح سے اس فیکٹری کو چلائے گا. وہ مالک ہے، وہ چاہے جب اس قانون کو بدل سکتا ہے. چنانچہ ایک لوگ دروازے پر آئے ایک دن اور آ کر دیکھتے ہیں سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ بھئی نوٹس بورڈ پہ تو یہ لکھا ہے اب یہ فیکٹری دن میں نہیں چلے گی، رات کو چلے گی. کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے بھی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں، ہم ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آتے ہیں کہ جہاں محلے میں افراد اوباش قسم کے رہتے ہیں، ان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اب یہ رات کو اکیلے ہوں، وہ کیسے ان کو چھوڑ کے آ سکتے ہیں؟ اب کوئی کہنے لگا یار یہ قانون بدلا کس نے؟ کہ مالک نے. کہ مالک کا کوئی دماغ خراب ہو گیا؟ مالک تو مالک ہے، وہ جب چاہے قانون بدلے. ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا، اس کائنات کو اسباب سے بھر دیا اور اسباب سے بھرنے کے بعد ایک نظام بنایا اور اللہ پاک نے اس نظام کے مطابق دنیا کو چلایا. اس کو کہتے ہیں سنت اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت اللہ. لیکن اللہ رب العزت جو ضابطہ اللہ پاک نے دنیا کا بنایا اسی ضابطے کے مطابق اس کے چلانے کے اللہ کوئی مجبور نہیں ہے، اس کے پابند نہیں ہے. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت اللہ سے ہٹ کر اپنی قدرت اللہ کا مظاہرہ کرتے ہیں. مثلا آگ ہمیشہ جلاتی ہے، آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے. لیکن ایک موقع پر آگ نے نہیں جلایا تھا، حالانکہ جلنے والی چیز بڑی نازک تھی اور آگ بھی بڑی بھیانک تھی اور ڈالنے والے بھی بڑے طاقتور تھے، لیکن آگ نے نہیں جلایا. کون تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. آگ نے نہیں جلایا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سنت اللہ کو تبدیل کر دیا، وہاں اپنی قدرت کو دکھایا کہ آگ جلاتی ضرور ہے لیکن ہمارے حکم سے جلاتی، اور آج نہیں جلا رہی، ہمارے حکم سے نہیں جلا رہی. چھری ہمیشہ کاٹتی ہے. اللہ پاک نے بندوں کو جو چھری بنانے کو سجھایا وہ کاٹنے کے لیے. چھری کی صفت یہ ہے کہ وہ کاٹتی ہے جی. لیکن ایک مرتبہ چھری نے نہیں کاٹا، حالانکہ چھری بڑی تیز تھی اور اس کے نیچے کٹنے والی چیز بڑی نازک تھی اور چلانے والا ہاتھ بھی بڑا قوی تھا، لیکن نہیں کاٹا. اس لیے کہ اللہ پاک نے اس وقت چھری کو حکم دیا کہ نہ کاٹے. اس وقت کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت غالب آئی. تو سنت اللہ پہ عمل کرتے ہوئے اور قدرت اللہ سے ڈرتے ہوئے جو بندہ اللہ پہ نظر رکھے گا یہ ہے توکل علی اللہ. یہ ہے توکل علی اللہ. سنت اللہ پہ عمل کرتے ہوئے، قدرت اللہ سے ڈرتے ہوئے، قدرت اللہ پہ نظر رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. کھیت آپ نے بو دیا، جوت دیا، بو دیا، کھاد پانی دے دیا اور فصل تیار ہو گئی، نکل گئی اور بالیاں خشک ہو گئی. اب آئندہ کل کٹائی کی مشین آنے والی ہے جی، لیکن رات کو آگ لگ گئی. اللہ اکبر کریں، خاکستر ہو گیا پورا کھیت. کیا کریں گے جی؟ اپنی تدبیروں پہ بھروسہ تھا، سینہ تان کر ہاتھ پیچھے لگا کر اکڑ کے چلتے تھے اور کھیت پر نگرانی کرتے تھے اور فخر تھا کہ میں نے محنت کر کے اس کو غلے کو اگایا ہے. اس وقت ذرہ برابر بھی نہیں سوچا میں نے نہیں اگایا، اللہ نے اپنے فضل سے اگایا. اللہ نے مجھے اس کھیت میں جی یہ ہری بھری کھیتی عطا فرمائی. پروڈکٹ کی لائن لگی ہوئی ہے، پروڈکٹ کی لائن لگی ہوئی ہے، چاہے فوڈ پروڈکٹ ہو چاہے کوئی اور لائن کا کوئی پروڈکٹ ہو، لائن لگی. اچانک کوئی حادثہ وجود میں آ گیا، اچانک کوئی گورنمنٹ کا قانون ضابطہ آ گیا جی، سارا کا سارا دھڑا کا دھڑا رہ گیا. کیا کریں گے؟ بڑا ناز تھا اپنے پروڈکٹ پر، بڑا ناز تھا اپنی ڈیولپ پر، بڑا ناز تھا اپنی لیبر پر، مشینری پر. کیا ہوا؟ ناز تھا ان سب چیزوں پر لیکن نظر نہیں تھی اللہ کی ذات پر. نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پہ رکھے. لہذا کوئی عالم ہو، کوئی ظالم ہو، عامی ہو، عوامی ہو، ہر قسم کی لائن کا آدمی ہو، سب کے لیے یہ حکم اللہ کا اس کی طرف متوجہ ہے کہ نظر ہماری ذات پہ رکھو. اپنی صلاحیتوں پر نہ رکھو، اپنی بہادری پہ نہ رکھو، اپنی تدبیروں پر، اپنی عقل پہ نہ رکھو، نظر ہماری ذات پہ رکھو. اسباب تم اختیار کرو، نظر اللہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے دوستو کبھی بھی ہم اپنی صلاحیتوں پہ ناز نہ کریں. اچھے لوگ اپنی صلاحیتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اور وہ بیچارے بالکل دیکھنے میں الول جھلول قسم کے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھ. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا کہ ہم امریکہ سے ایک قافلہ لے کر حج پر گئے.
اور قافلے میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں بڑے باصلاحیت تھے، مالی اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے، بالکل ہر ایک اعتبار سے فارغ تھے. تو انہوں نے کہا جی رہائش کہاں ہوگی اور انتظام کیا ہوگا، ان کو سب بتایا، بڑے خوش ہوئے. کہا آدمی کون کون ہے؟ کہا فلاں ہے فلاں. کا اچھا وہ بھی ہے، وہ بھی ہو، بہت مزہ آئے گا، اچھا ہے. پھر کہا کہ وہ بھی، کہا اس کو کیوں لے. اب ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا جو بیچارہ اللہ کی ذات سے بھروسہ کرنے والا، اللہ کی طرف پہ نظر رکھنے والا اور بات میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے والا. کہا یار اسے پاگل کو کیوں لے. کہتے نہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کہو، اللہ کا بندہ ہے، بھولا ہے، اس کو لے لیتے. اب اللہ کی شان، ایئرپورٹ پہ جس دن جانے کا وقت تھا سارے کے سارے وقت سے پہلے آ گئے، سب کلیئر ہو گئے اور وہ جناب آ نہیں رہے. اب وہ کافی دیر سے آئے، سارے کے سارے لوگ ایئرپورٹ کی انٹری دروازے پر گور کے دیکھ رہے ہیں. جس وہ آئے ہفتے کا ہفتے، کہہ رہے بھائی کہاں رہ گئے. کہا دیکھو حضرت ہم نے کہا تھا نا کہ اس کو مت لو، یہ پریشان کرے گا. پہلے مرحلے میں پریشان کرنا شروع کر. ایسا مت کر، ایسا مت کر، کوئی مجبوری ہو گئی. حضرت میں ٹریفک میں پھنس گیا، یہ واقعہ پیش آ گیا، خیر ہو گئے. اب جب وہاں گئے کاؤنٹر پر تو کاؤنٹر میں ابھی بند ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا. کاؤنٹر والی جو لیڈی بیٹھی تھی اس نے کہا کہ جی آپ کی سیٹ تو دوسرے کو الاٹ کی جا چکی، جی دی جا چکی. کہ کیوں؟ وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے. اس نے کہا سر باقی تھا لیکن ہم تو دے چکے. مینیجر کو بلاؤ. اب مینیجر کو بلایا گیا. وہ جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ ایسا ہے، ہم ان کی سیٹ دے چکے. کہا 1 گھنٹہ باقی ہے، دیکھو فرسٹ کلاس میں جگہ دیکھو، فرسٹ کلاس میں سیٹ خالی تھی، کہ فرسٹ کلاس الاٹ کر دو. لیجئے یہ سارے کے سارے جو وقت سے پہلے آئے تھے وہ تو اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں اور یہ کم پیسے میں فرسٹ کلاس کی سیٹ پہ بیٹھے. اب سب چلے. فرسٹ کلاس والوں کے لیے الگ سے ایک راستہ ہوتا ہے. اور جب سب چلے کہا چلو اتنی دیر میں آئے، سب کو پریشان کیا، سب کو پتہ نہیں ہے واقعہ کیا ہوا ہے. چلو سب. کہا نہیں میں ادھر تو نہیں آؤں گا. تو پھر کدھر جاؤں؟ میں تو ادھر کو جاؤں گا جو VIP گیٹ لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ میرے تو اس پہ VIP ہے ادھر سے، بلکہ ادھر سے سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے، اس نے ادھر ڈائیورٹ کر دیا. سب آپ کا دروازہ ادھر. اب سارے جا رہے ہیں اور جنرل لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا خرید رہے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں، اور یہ VIP لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہ کھا رہا ہے کبھی وہ کھا رہا ہے. حضرت نے بتایا دیکھو بھولے بھالے جو ہوتے ہیں جن کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے وہ ایسے مزے پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہاں راست بازی چلتی ہے، چال بازی نہیں چلتی. کوا چالاک ہوتا ہے لیکن کیا کھاتا ہے؟ مردار کھاتا ہے. اور بلبل بھولی بھالی ہوتی ہے، پھلوں میں پھل کھاتی ہے اور پھولوں میں بیٹھتی ہے اور نغمے گاتی ہے. جی معلوم ہے بھولا پن مومن کو سجتا ہے. چالاکی یہ مومن کو نہیں سجتی. چالاکی سے مراد یہ کہ دوسرے کو بیوقوف بنانا، 420 یہ مومن کو نہیں سجتی. تو یہ سبق یاد رہے گا دوستو کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے بنیں، ہر لمحے اللہ کی ذات پر اعتماد کریں، اسباب اچھے سے اچھے اپنائیں، سفر کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کریں. جی کھانے پینے کی چیزیں اچھے سے اچھے مہیا کریں، اپنے آل اولاد کے لیے بھی، بچوں کے لیے بہترین سے بہترین اسباب مہیا کریں، لیکن اللہ سے غافل نہ ہو. سب کچھ اسباب اختیار کرنے کے باوجود نظر اللہ کی ذات پر رہے. یہ سبق یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے.
گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، جمعہ کا مبارک دن، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ، یا اللہ ہم سب نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر بیٹھے ہیں، میرے پیارے اللہ، جسم کے میل کو تو ہم نے دور کر دیا، اللہ دل کے میل کو کیسے دور کریں؟ یا اللہ آپ معاف کر دیجئے، آپ صاف کر دیجئے، آپ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دیجئے، یا اللہ دل دماغ کو صاف کر دیجئے، میرے پیارے اللہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ توکل کی حقیقت سمجھا دیجئے، یا اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئیں اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، اے میرے پیارے اللہ ہمارے 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کے سامنے سجدہ کیا ہے، آج تک کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں ٹکایا، یا اللہ نہ ٹکایا ہے اور نہ ٹکائیں گے انشاءاللہ۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اس پیشانی کی وفاداری کے توفیل پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے رب، اس امت میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پچھلے سال، کتنے بچے ایسے ہیں جن کے باپ پچھلے سال زندہ تھے، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج وہ نہیں ہے۔ افطار کے وقت جب ہر سال بچوں کو گود میں لے کر باپ بیٹھا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلایا کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے شربت پلایا کرتا تھا، آج جب بچوں کے پاس باپ نظر نہیں آتے ہوں گے کہ اللہ ان کے دل ٹوٹتے ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا واسطہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کہ اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ چاروں طرف سے بری خبریں آتی ہیں، یا اللہ برے ماحول سج رہے ہیں۔ اے میرے پیارے رب اپنی قدرت کو دکھا دیجئے، اپنی قدرت کو دکھا دیجئے، اپنی قدرت کو دکھا دیجئے، کہ اللہ امت کو سنبھال لیجئے، کہ اللہ امت کو سنبھال لیجئے۔ اللہ امت بہت کمزور ہے، میرے پیارے اللہ بہت کمزور ہیں، حالات کو نہیں برداشت کر سکتی۔ میرے پیارے اللہ آپ رحم کا معاملہ فرما، آپ رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، کہ اللہ امت کو رجوع نصیب فرما دیجیے، کہ اللہ امت کو اپنی ذات کی طرف متوجہ فرما دیجیے، اللہ امت کو توفیق اطاعت دے دیجیے، اللہ توفیق عمل دے دیجیے، کہ اللہ معصیت سے جان چھڑا دیجیے، کہ اللہ معصیت سے بچا لیجیے، کہ اللہ اپنی طرف عافیت کے ساتھ متوجہ فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ
اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اور اقامت دین کے لیے یا اللہ جتنے شعبے کام کرنے والے ہیں یا اللہ سب کو شیر و شکر بنا کے قبول فرما، یا اللہ سب کو آپس میں محبت کرنے والا بنا، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنا، مخالفت سے حفاظت فرما، یا اللہ تمام شعبوں میں یا اللہ کام کرنے والا مخلص عملہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو نام نہاد اسلامی حکومتیں ہیں یا اللہ ان کو کام کا بنا دیجیے، یا اللہ ان کو کام کا بنا دیجیے، جہت ستہ سے ان کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایک دوسرے کا گلا دبا رہے ہیں، یہ کیوں ایک دوسرے پہ بم برسا رہے ہیں، یہ کیوں ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ یا اللہ دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں یا اللہ سب کی سب اس میں تو ترقی کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خطرناک سے خطرناک ہتھیار ایجاد کر لیں، خطرناک سے خطرناک ہتھیار خرید لیں، لیکن اس بات کی کوشش نہیں کر رہی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تعلیم پر خرچ کریں، لوگوں کے امن پر خرچ کریں، لوگوں کے روزگار پر خرچ کریں، لوگوں کے سکون پر خرچ کریں۔ یا اللہ اس پر محنت نہیں ہو رہی۔ میرے پیارے اللہ حکمرانوں کو صحیح سمجھ بوجھ دے دیجیے، یا اللہ حکمرانوں کو صحیح سمجھ بوجھ دے دیجیے۔ یا اللہ یہ ممالک، یہ حکومتیں جتنا بارود پہ خرچ کر رہے ہیں، اگر یہ پھولوں پہ خرچ کرتے ہیں تو پوری دنیا مہک جاتی، پوری دنیا لالا زار بن جاتی، پوری دنیا گلشن بن جاتی، پوری دنیا مہکتی ہوتی۔ لیکن میرے پیارے رب رحم کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہم نابے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ امت پہ ترس کھا لیجیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتوں سے اس امت کو تیار کیا۔ میرے پیارے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دان شہید کروایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے۔ میرے پیارے رب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں نکلے۔ اے میرے پیارے رب امت کی خدمت کو سنوارنے کے لیے، امت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے رات دن بھوکے پیاسے رہے، محنتیں کی۔ اے میرے پیارے رب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ترس کھا لیجیے۔ اللہ آپ کو تو محبوب سے محبت ہے نا؟ میرے پیارے اللہ محبوب نے اس محبت امت سے محبت کی ہے، اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے۔ اللہ ہمارے پاس بھی کوئی عمل نہیں ہے سوائے محبوب کی امت کے نسبت کے۔ اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا سکے۔ اللہ محبوب کی امت کا اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی امت میں شرکت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ توحید رسالت کے اقرار کو ہمارے قبول فرما لیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ اس محفل میں، اس مجمع میں، اور یہ آوازیں جہاں تک سنائی دے رہی ہیں جو لوگ اس پر آمین کہہ رہے ہیں، کہ اللہ سب کے ساتھ میں معاملات لگے ہوئے ہیں، کہ اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ پرابلم ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، کہ اللہ مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور اکیلے تنہا سہ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ کہ اللہ جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ کہ اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما۔ کہ اللہ جو بچے بچیاں گھروں میں جوان بیٹھے ہوئے ہیں، عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما۔ کہ اللہ جن کے نکاح ہو چکے میاں بیوی میں آج تک محبت قائم نہ ہو سکی، اللہ سچی محبت قائم فرما، سچی الفت قائم فرما۔ کہ اللہ جن کے نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، کہ اللہ ان کو اولاد کے تحفے عطا فرما۔ کہ اللہ بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو اولاد نکمی نکل گئی یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دیجیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، امید سے بڑھ کر بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں کے اندر کچھ ایسی تمنائیں ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے اور مرادوں سے آپ واقف ہیں، سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے حلال کاروبار کرنے کے لیے کچھ پیسے ڈالے تھے، کچھ لوگوں سے قرض لیے تھے، لیکن یا اللہ قضاء و قدر کے فیصلے یا اللہ ہو گئے اور وہ ناکام ہو گئے، یا اللہ وہ قرضوں میں ڈوب گئے۔ یا اللہ اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد کی نماز پڑھنے کے بھی قابل نہیں رہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں لوگ تانا دیتے ہیں، لوگ گھات لگا کے بیٹھتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب ایسے مجبور لوگ، ایسے پریشان لوگ ان کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے معاون غیب سے کھڑے کر دیجیے، یا اللہ ان کے ہاتھ کو ہلکا کر دیجیے، اللہ ان کے کندھے کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے۔ یا اللہ تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ روزی عطا فرما دیجیے، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور کمائی ہوئی روزی کو دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔